اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصب الدین صاحب السیف ذو الفقار نقطۃ الدائرۃ التوحید امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین و اوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم الصاحب العصر والزمان المہدی اللہم صلی علی محمد بلند آواز سے صلوات پڑھیے صلی علی محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام صلوات پڑھیے ہیں جناب متوجہ کچھ گزارشات بغیر کسی تھکاوٹ کے اگر آپ متوجہ ہیں تو پہلا جملہ ہی طے کرے گا کہ میں کتنی گزارشات پیش کروں سرکار بس اتنی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر دل میں حسین نہ ہو اگر دل میں حسین نہ ہو ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو یزید بننے میں ایک لمحہ لگتا ہے ایک لمحہ لگتا ہے حسین انسان کی قلبی حیات کے لیے اتنا ضروری ہے اتنا ضروری ہے اتنا ضروری ہے جتنا توحید کے لیے اللہ سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے حسین کائنات کا نہیں حسین توحید کا چلتا ہوا سانس ہے ہائے ہائے اب جس کے ہاتھ سے دامن حسین نکل جائے تو وہ یقین کر لے کہ اس کا لا الہ الا اللہ مر گیا سمجھ رہے نا ہاں وہ دین پہ قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ ذات حسین ہی فرق ہے جب لا الہ الا اللہ کا شور مچ جائے تو صرف حسین ہی کی ذات ہے جو ہاتھ رکھ کے بتائے گی یہ کلمہ ہے ہائے 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 اللہ اکبر کیوں کہ یزید کے مقابل حسین بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا یزید بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا تو آج ضرورت لا الہ الا اللہ پہ غور کرنے کی نہیں ہے ضرورت ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ حسینی ہے یا یزیدی سمجھ یہ فرق دیکھنا اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا ورنہ نہیں پتہ چلے گا سرکار اسی لیے عرض کر رہا ہوں حسین کے بغیر
شریعت گونگوں کا شور ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں آئی. ہائے 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 سمجھ رہے اللہ گونگوں کا شور کسی کو سمجھ نہیں ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین کے بغیر ناممکن ہے. حسین کے وجود کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. حسینیت اور حسین دو الگ چیزیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا. حسین اور ہے، حسینیت اور ہے. جیسے اللہ بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح اہل بیت میں حسین بے مثل و بے مثال ہے. لہذا سمجھنا ہوگا کہ حسین کی کیفیات. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کربلا میں حسین مٹی کے پتلوں سے لڑ رہا تھا؟ حالانکہ وہ اسی وقت کا امام بھی تھا. سامنے بھی جو سانس لے رہے تھے نا، وہ بھی اسی کی وجہ سے لے رہے تھے. ہائے 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 حجت اللہ تھا. اچھا یہ حجت اللہ کو سمجھتے ہیں سرکار کہ یہ حجت اللہ؟ تمہیدی گفتگو ہے تو چاہ رہا ہوں کہ ذرا حسین پہ کھل کے بات ہو، اور حسین کی کیونکہ آمد ہے تو معرفت کے ساتھ جشن کیا جائے. معرفت کے ساتھ. بھئی دیکھیے سلیمان فارسی سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین لاکھوں جانیں قربان، صحابہ کی قدموں پر، ان کی نالین پر خدا کی قسم میری تو جان کروڑوں مرتبہ صحابہ رضوان اللہ پہ قربان. اگر یہ نہ ہوتے ہمیں کون سمجھاتا اور بتلاتا کہ علی صحابی نہیں مولا ہے؟ کون بتلاتا؟ حضور انہوں نے بتلایا کہ وہ مولا ہے. تو صحابہ رضوان اللہ نے سرکار سلیمان سے پوچھا کہ بھائی، کیونکہ بات ہوئی نا کہ بادشاہ کا جشن ہے، تو میں نے کہا کہ میں تمہیں ایک جملہ ہدیہ کروں اور گزارش کروں، شاید آپ توجہ کریں اس پہ اور کچھ لطف حاصل ہو. تو سرکار سلیمان سے پوچھا گیا آپ ہر وقت کیوں بیٹھے چوکھٹ سیدہ کو دیکھتے رہتے ہیں؟ کوئی ہمیں بھی بتلائیں، ثواب تو ہے لیکن آپ بتائیں کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ تو سلیمان فارسی کیا کہنا اس کا، اوفار امر، علی نے ان کا نام رکھا تھا سلیمان کا، اوفار امر، الف واو فعل فا رے، اوفار امر. تو مالک سے پوچھا گیا آپ سلیمان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم نے کم و بیش آپ کی زبان سے سلیمان کے 80 نام سنے ہیں. امیر سے کہا گیا، امیر سے پوچھا گیا مولا یہ آج آپ نے کہا ہے اوفار امر، یہ کیا ہے، یہ کون سا نام ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آسمانی نام ہے. کہا مالک یہ آسمانی نام ہے، اس کی وجہ تو ہوگی. کہا سنو اوفار امر کا مطلب، اب میں بڑا سادگی سے آپ کو عرض کر دوں گا، وہ خاصہ ہے سرکار حافظ علامہ تصدق حسین صاحب کا کہ وہ گرامر سے اس طرح سے کھیلتے ہیں. تو ان کے بعد میری تو مجال نہیں ہے کہ میں کوئی گرامر کی گفتگو کروں، لیکن بس اتنا جو ہے نا وہ بالکل حافظ صاحب کے پاس ایسے بیچ بچاؤ کر کے گزر کے تو صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ مالک سے پوچھا گیا اوفار امر کا معنی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ آسمانی نام ہے سلیمان کا، جب ہم وہاں تھے کائنات نہیں تھی تو ہم اسے اسی نام سے پکار. ہائے 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 اللہ اکبر، سمجھ رہے نا، ہم اسے اسی نام سے پکارتے تھے اور اس کا نام ہم اوفار امر. مالک اس کا معنی کیا ہے؟ کہا اوفار امر کا معنی یہ ہے ہماری پسند کے مطابق بنایا گیا. ہائے 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 ہائے
ہم نے اپنی مرضی بتا کر اللہ سے بنوایا ہے. ہائے ہائے ہائے، سمجھ لینا سرکار. ہاں سرکار، ہم نے اپنی گزارشات پہ اللہ سے کر کے، پورا شوب دور ہے احتیاط کیجئے، کہا اللہ سے درخواست کر کے ہم نے اس کا نام اوفار امر، یعنی امر کے مطابق بنایا گیا، امر کے مطابق بنایا گیا. تو وہ فرماتے ہیں، وہ صحابہ کیا پوچھتے ہو کہ میں چوکھٹ سیدہ کیوں دیکھتا رہتا ہوں، آؤ میرے قریب. اور انہیں پکڑ کے دروازے پہ لے گیا سیدہ کی، اور کہنے لگا یہ جو تم چوکھٹ کہہ رہے ہو نا، جشن کی بات کر رہا ہوں، یہ جو تم چوکھٹ کہہ رہے ہو نا جسے بار بار کہ یہ سیدہ کی چوکھٹ ہے، سیدہ کی چوکھٹ، سنو یہ چوکھٹ تمہاری نظر میں ہوگی، مجھ سلیمان کی نظر میں یہ حد بندی ہے، حد بندی. آئے 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 آئے، یہ حد بندی ہے سرکار. کہا سنو، جدھر ہم کھڑے ہیں ادھر ہے مخلوق خدا، اور اس چوکھٹ کے ادھر جو بھی ہے نا اس کی نسبت خدا سے ہے. کوئی حجت اللہ ہے، کوئی نعت کتاب ہے، کوئی اذن اللہ ہے، کوئی ید اللہ ہے. وہاں جو بھی ہے، کوئی حجاب اللہ ہے، کوئی عزت اللہ ہے، ادھر جو بھی ہے اس کی نسبتیں خدا سے ہے. مخلوق اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی. ہائے 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 ہائے، اس چوکھٹ سے آگے مخلوق نہیں بڑھ سکتی، بس اسے یہیں تک رکنا ہے. اسی لیے کل جشن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ مت کہیے پیدا ہوا کہ نازل ہوا کہ ظہور ہوا، یہ آپ کا مخلوق کا ایشو ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی حدود میں ہوا ہے جو بھی ہوا ہے. اللہ سمجھ رہے ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیداری یا سرکار، جو بھی ہوا ہے حدود خدا میں ہوا ہے. اللہ اکبر. امت کا یا انسان کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اور نہ ان کے آنے جانے سے کوئی فضیلتوں کا اندازہ ہوتا ہے. مثلا یہ کہنا علی کعبہ میں آئے، تو سنو ذرا مجھے فرق پھر سمجھاؤ. جہاں علی صرف 3 دن رہے اس جگہ کی طرف سجدہ کرنا واجب تاکہ اللہ کا سجدہ سمجھا جائے. جس گھر میں علی ساری زندگی رہے وہ کیا ہے؟ بتوں کے گھیرے میں تھا بیت اللہ جہاں علی آئے، اور جہاں حسین آئے. اس گھر کا کیسے اندازہ ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ حسین کو 3 جہتوں سے دیکھو. حسین آنے سے پہلے کیا تھا؟ نہیں، زمین بننے سے پہلے کیا تھا؟ حسین جب زمین پر آیا تو کیا تھا؟ اور اب جب حسین زمین سے چلا گیا ہے تو اب کیا ہے؟ ہے اجازت پہ ان 3 پہلوؤں پہ، تاکہ کل کا جشن معرفت میں ڈھل جائے. تو کل آپ نے ان کی آمد کا جشن اگلے مسلسل دنوں میں چلتا رہے گا. تو آپ کے ذہن میں، اذہان میں یہ ہونا چاہیے کہ حسین کی آمد راز خدا ہے. بس راز خدا مخلوق پر عیا ہو گیا نہیں، اللہ نے اپنا کوئی راز وجود میں بھیج دیا. ہمیں کیا پتا حسین کے وجود میں اللہ نے کون سے راز چھپائے ہیں؟ کون سے راز چھپائے، ہمیں کیا علم؟ تو اس لیے معرفت از حد ضروری. تو آئیے ذرا ان جہتوں کو دیکھتے ہیں جلدی جلدی کہ حسین بادشاہ زمین کی تخلیق سے پہلے، تو حضور کی حدیث ہے. مسئلہ پتہ ہی کیا ہے حضور؟ کہ جب ہم سیرت نبی پڑھتے ہیں نا جی، تو سخت اختلاف ہے مجھے اس لفظ سے، سیرت نبی.
بھائی جب سیرت نبی ہے تو میں کتاب کو سینے سے لگا کے کھولتا ہوں تو آگے لکھا ہوتا ہے آپ فلاں ہجری میں فلاں عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے اور 63 سال کی عمر اور 11 ہجری کو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس کے درمیان سیاسی معاشرتی ماحول کے مطابق عبادت کے حصے، شریعت کے، تلاوت کے، قرآن کے وہ آ گئے. یعنی 23 سال کی یا 63 سال کے نبی کے زمینی حصے کو آپ نے کیسے سیرت النبی کہہ دیا؟ ہائے ہائے، سمجھ رہے ہیں کیسے ہو گئی سیرت نبی؟ اگر آپ کو سیرت نبی لکھنی ہے تو آپ تب سے لکھیے نا جب سے اس نے خود کہا ہے آدم ابھی بن رہا تھا میں نبی تھا. سرکار تب سے لکھیے نا. لیکن محقق کی مجبوری جانتا ہوں، امت کی بھی مجبوری سمجھتا ہوں، کیونکہ اگر تب سے سیرت لکھیں تو پھر ایک ہی راوی ہے جس کا نام علی ہے، جس کے لیے نبی نے خود کہا تھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. ترجمہ ابھی علامہ صاحب بھی کہہ گئے ترجمہ ٹھیک کرو، ایک ہی نور سے ہیں نہیں ایک کے نور سے ہیں. ایک کے نور سے ہیں، ورنہ پھر درود تاج پڑھیے ہی نہیں. درود تاج میں تو ہر ختم پہ علامہ صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں نور میں نور اللہ، یہ اللہ کے نور میں سے نور ہے. وہاں تو نوروں میں نور اللہ، اور یہاں ایک نور سے ہیں تاکہ بات سمجھ میں نہ آئے. کمال ہے نا، سمجھ میں نہ آئے. رسول اللہ کے سامنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت تشریف فرما تھی، اور ان میں سے ایک شخصیت اٹھی، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا گر بتائیے، ایسا کوئی طریقہ کہ ہم اپنے اندر علی کی محبت کو پیدا کر لیں. سرکار ختمی مرتبت کیا کہنا، جانتے ہو یہ نبی کون ہے؟ ایسی تھوڑی اس کا نام لیا جاتا ہے، ایسی تھوڑی. یقین جانو اس سے پوچھا جا رہا تھا جو اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا علم ہے، عالم نہیں، اتنا بڑا علم ہے، اتنا بڑا عالم ہے کہ کعبہ قوسین کی منزل پہ کھڑے ہو کر اللہ سے علی علی سنتا رہا. ہائے 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 سرکار، اس سے پوچھا جا رہا ہے، اور پوچھنا بھی واجب اسی سے تھا کیونکہ وہ خود کہہ چکا تھا علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ رسول کے. تو اسی سے پوچھا گیا سرکار محبت علی کیسے پیدا کی جائے. سرکار نے غور سے سوال کرنے والے کو دیکھا اور مسکرائے اور ارشاد فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ علی کی محبت کیفیت ہے جو پیدا ہوتی ہے؟ علی کی محبت کیفیت نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ پھر علی کی محبت کیا ہے؟ رسول نے مسکرا کے فرمایا، بشارت المصطفیٰ سے روایت لے رہا ہوں، بڑی معتبر کتاب. کہا رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا سنو، عرش الہی کے نیچے اللہ کا ایک خاص خزانہ ہے جس کا نام اللہ نے حب علی رکھا ہے. ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، تب محب کہلانا جب حب کا پتہ ہو. کہا وہ خزانہ ہے اللہ کا، وہ اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے جسے چاہے. وہ لوگوں جیسے تم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے روزی گڑ گڑا کے مانگتے ہو نا، ایسے ہی گڑ گڑا کے اللہ سے حب علی مانگ. پھر وہ جتنا چاہے گا تمہیں عطا کرے گا. یہی بات چلتی چلتی مفضل کے پاس پہنچی اور اس نے صادق بادشاہ سے پوچھ لیا
کہا سرکار یہ جو رسول کی حدیث ہے آپ کے نانا کی کہ حب علی خزانہ ہے، اس سے مانگو اللہ سے، مالک کیا اس کا اجر صرف جنت ہے؟ صرف جنت؟ صادق بادشاہ مسکرائے، کہنے لگے مفضل تمہیں کس نے کہا کہ حب علی کا اجر جنت ہے؟ نہیں، حب علی کا اجر جنت نہیں ہے، بلکہ حب علی کا اجر غم حسین ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جتنی حب علی بڑھتی جائے گی اتنا اللہ تمہیں غم حسین دیتا چلا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، تو پتہ چلا حب علی اور غم حسین یہ اللہ اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے، اسی لیے ہر کوئی نہ غم میں ہے نہ حب میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کوشش کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یقین جانے حافظ صاحب آخری جملوں میں کہہ رہے تھے کہ ماتمی کی زنجیر زنی، یقین کرو میں انہی کی بات کو آگے کرنا چاہ رہا ہوں۔ کمال ہے، یقین کرو ماتمی ہی اس زمانے کا ولی اللہ ہوتا ہے۔ پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بے وقوف تھوڑی ہوں جو منہ میں آئے گا کہہ دوں گا۔ اس زمانے کے اولیاء اللہ ہیں ماتمی، کیوں کہ وہ اللہ کا نگارہ ہیں کائنات میں۔ جب وہ ماتم کرتے ہیں تو صدا اٹھتی ہے حسین جیت گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نگارہ خدا ہے، ماتمی اللہ کی نوبت ہے۔ ہائے ہائے، اور نوبت کا معنی یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا نوبت کا معنی خمار سے اٹھانا، غفلت سے بیدار کرنا۔ یہ طبل یا ڈھولک یا اس کو نہیں کہتے، ڈھول کو نہیں کہتے نوبت، نوبت کہتے ہیں غفلت سے اٹھانا۔ کلندر جو بجا رہے تھے اور علی علی کر رہے تھے وہ غفلت سے اٹھا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے علی علی کرو، غفلت سے اٹھو، غفلت سے اٹھو۔ ہاں یقین جانے بودلہ بہار نے پوچھا، کہا سخی شبان کا مہینہ چڑھ گیا، چاند نظر آ گیا، تو سرکار کلندر پاک نے مسکرا کے ارشاد فرمایا بودلہ جانتے ہو شبان کسے کہتے ہیں؟ کہا سرکار کسے کہتے ہیں؟ کہا سنو یہ غنچے کے کھلنے کو کہتے ہیں۔ کلندر کہہ رہے تھے یہ شبان غنچے کو کھلنے کا نام ہے، یعنی جب کلی چٹکتی ہے نا اس کا چٹکنا شبان کہلاتا ہے۔ اور سنو آل رسول محمد و آل محمد کے گھر میں شبان کا معنی ہے شجر طیبہ پر توحیدی پھول کھلنے کا زمانہ۔ یہ شبان کا معنی، تو تم اس مہینے کو پا گئے ہو جو شبان کا مہینہ، صاحب الزمان کو راضی کرنے کا مہینہ، جہاں سخی کا در کھلا 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 ہے۔ تو محبت کیفیت حب پیدا نہیں کی جا سکتی، علی کی محبت مانگنی پڑتی ہے۔ اور حسین سے پوچھا جا رہا تھا، کیونکہ آج ذکر کا کعبہ حسین ہے اور اسی کا طواف کرنا چاہ رہا ہوں، اسی کا طواف کرنا چاہ رہا ہوں۔ یقین جانیے حسین اس شخصیت کا نام ہے جس کے فضائل انسان کو عطا نہیں کیے گئے، یعنی حسین اپنے فضائل سے بھی افضل ہے۔ نہیں یوں کہہ دوں حسین کے فضائل کو بھی علم نہیں کہ حسین کون ہے۔ سمجھ رہے؟ اللہ اکبر۔ تو ہم تین جہتیں
حسین زمین پہ آنے سے پہلے کیا تھا؟ تو حدیث رسول سنیے سرکار کے، طویل بہار میں بھی ہے، بہت قطرۃ المنبہار میں بھی ہے، بہت ساری کتابیں مقدسہ میں یہ درج ہے جناب کہ حسین زمین پر آنے سے پہلے کون تھے؟ رسول نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، اتنا حصہ لے رہا ہوں جتنا حسین کے بارے میں ہے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو نا رسول خدا کی طہارت معنوی کو سمجھتے ہو؟ رسول وہ طاہر و مطہر رسول جس کے دہن مبارک میں موجود لعاب دہن میں قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا ہے۔ ہائے 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 سرکار، اللہ اکبر، سن رہے ہو نا؟ یہ کون رسول ہے؟ کائنات کا طاقتور ترین رسول ہے، رحمت للعالمین، لیکن طاقت کے ساتھ۔ اتنا طاقتور میرے بھائیوں، اتنا طاقتور، کمال طاقت رکھتا ہے، مظہر ہے قوی العزیز کا۔ اللہ اکبر، اتنا طاقتور، اب اگر سمجھ سکو تو میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، اتنا طاقتور کہ اپنے نفس کو علی کہہ کے لڑاتا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، کمال ہے حضور، ایسا شاہوں کا شاہ، ایسا مالک، کمال ہے ختمی مرتبت کی۔ کیا خینا سیدہ گھر میں داخل ہوئیں اپنے بابا کے، اور علی باہر تشریف لا رہے تھے، کہنے لگے شہزادی آپ کے بابا کون ہیں؟ علی پوچھ رہے ہیں جو باب علم ہے، سیدہ آپ کے بابا کون ہیں؟ اور شہزادی نے مسکرا کے ہاتھ اٹھا دیے، کہا الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے رب کی حمد ہے جس نے میرے بابا کو اتنی عزت دی کہ اس کا نفس بھی پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، ہے کیا کمال نہیں؟ اس شاہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کے چہرے کی چمک سے اللہ نے جنت خلق کی ہے، اور جو کچھ جنت میں ہے وہ چہرہ مبارکہ حسین کی چمک سے ہے، تجلی سے ہے۔ تو بھائی مسلمانوں کی اتنی مشکل جنت جس کے لیے اپنے آپ کو اڑانا پڑتا ہے، وہ خلق ہی حسین کے چہرے کی چمک سے ہوئی ہے۔ مذمت کرتے ہیں ہم، لیکن جب تک فکری دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، عملی دہشت گردی نہیں ختم ہوگی۔ فکروں کو تابع کیجئے غدیر کے تاکہ آپ زندہ رہ سکیں۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور حسین کی چمک سے وہ جنت خلق ہوئی۔ تو زمین پہ آنے سے پہلے، کربلا برپا کرنے سے پہلے، حسین اتنا بلند تھا کہ اس کے چہرے کے نور سے جنت خلق ہوئی۔ نہیں جناب، مومنین و مومنات کی جزا کا اجر خلق ہوا۔ ہائے 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 ہائے، اجر خلق ہوا حسین کے چہرے کے نور سے، ختمیہ مرتبت نے فرمایا۔ پھر وہ وقت آیا کہ اسی مقدس ماہ میں حسین زمین پر تشریف لائے۔ اب حسین کیا ہیں جناب؟ جب زمین پر آئے تو اب حسین کیا ہے؟ تو اتنا ہی کہوں گا جناب کہ آتے ہی رسول نے کہا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ایک اور بھی حدیث اسی وزن پہ ہے، علمہ علمی و علمی علمہ، اس کا علم میرا علم ہے، میرا علم اس کا علم ہے۔ ہائے 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 ہائے، رسول کا علم کیا ہے؟ جواد الائمہ سے پوچھا گیا،
ابو ہاشم جعفری پوچھ رہے تھے یا سرکار جواد الائمہ رسول کا انتہائی علم کیا ہے؟ اللہ جانے یہ کتنا وزنی سوال تھا، رسول کا انتہائی علم۔ اور ابھی حدیث کیا پڑھی کہ حسین کو رسول نے کہا حسین کا علم میرا علم ہے، میرا علم حسین کا ہے۔ اور جواد الائمہ کے زمانے میں سرکار ابو ہاشم جعفری الحسنی والحسینی پوچھ رہے تھے، خود بھی سید ہیں، وہ خود پوچھ رہے تھے کہ سرکار میرے آقا اتنا بتا دیجئے رسول کا انتہائی علم کیا ہے؟ اور جواد الائمہ نے رک کر اپنی سواری کو روک کر نیچے اتر کے کندھے پکڑ کے کہا تھا اے چچا ابو ہاشم جعفری، آپ نے بہت بڑا سوال کائنات کا کر دیا کہ رسول کا انتہائی علم کیا ہے۔ ابن رسول تمہیں بتا رہے ہیں کہ رسول کا انتہائی علم یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جتنا رسول جانتا ہے نا اللہ کا ایک ہونا، جتنا رسول جانتا ہے، اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے کتنا جانتا ہے، اس کے لیے سورہ توحید پڑھیے، قل ہو واللہ واحد، میں اپنی مخلوق سے کیوں کہوں کہ میں ان کا اللہ ہوں، تو کہہ کہ میں ان کا اللہ ہوں۔ جانتا ہے تو کہلوایا جا رہا ہے نا، جانتا ہے تو کہلوایا جا رہا ہے۔ یعنی جتنا اللہ کو رسول جانتا ہے اتنا ہی حسین جانتا ہے۔ ہائے ہائے، اب اگر حسین منی وانا من الحسین تو پھر جیسے اللہ سے رسول ملا ویسے ہی حسین ملا۔ اب اگر حسین منی وانا من الحسین پہ یقین ہے تو اب جتنا قرآن نے جتنی بھی شان مصطفیٰ کی بیان کی ہے نا ساری کی ساری حسین کی ہے۔ اگر قرآن نے کہا یاسین تو حسین بھی یاسین، قرآن نے کہا طٰہٰ تو حسین بھی طٰہٰ، قرآن نے کہا مدثر تو حسین بھی مدثر۔ سمجھ رہے نا؟ پھر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ذرا، اگر تکلف نہ ہو اور آپ گھبرا نہ گئے ہوں تو ذرا آئیے ڈھونڈتے ہیں رسول کب سے ہے۔ سرکار میں اپنی جرت سے بڑھ گیا، میں اپنی اوقات سے باہر ہو گیا، یہ سوال قائم کرنا۔ لیکن یاد رکھیے گا اس منبر پہ جس نے بھی کہا، کوئی بھی ہو، اس نے اگر اپنے آپ کو عالم کہا وہ اسی وقت ابلیس ہو گیا۔ اس منبر پہ کس کی مجال؟ اگر عزت دی گئی ہے تو وہ عزت سمجھیے، اپنے آپ کو عالم نہ سمجھیے۔ آپ تو کہتے ہیں مجلس میں 14 بیٹھے ہیں پھر تو عالم ہے؟ سوچ سمجھ کر بولیے، سوچ سمجھ کر۔ یہ منبر اعزاز ہے، عزت ہے دی گئی ہے، اسے محسوس کیا کیجئے۔ تو کمال نہیں، میں نے کہا آئیے ڈھونڈتے ہیں کہ رسول کب سے ہے۔ اوہو، اب یہ رسول کب سے ہیں اس کے لیے کٹھن مرحلہ ہمیں اپنی ابدیت و بشریت سے باہر جا کے دیکھنا پڑے گا۔ یعنی یہ دیکھنا کہ رسول کب سے ہیں ہمیں تاریخ خدا پڑھنی پڑے گی۔ کتنا مشکل ہے محمد کہ یہ کب سے ہے جاننے کے لیے تاریخ خدا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، کتنا مشکل کٹھن مرحلہ مخلوق ہو کے اپنے رب کی کوئی تاریخ بیان کرے۔ امان پاتے ہیں صاحب الاثر کی کہ ہم ایسی جرت کریں، لیکن آئیے محمد والے محمد سے پوچھتے ہیں۔ تو بادشاہوں نے ایک بات کی جو سمجھانے کے لیے تھی۔ ذرا آئیے، اچھا ذرا 1 منٹ کے لیے سوچئے کہ کیا کوئی بھی نہیں تھا، حضور بھی نہیں تھے، ارادہ مشیت کن فیکون کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اس کی تنہائی بھی نہیں تھی، توحید بھی نہیں تھی، وہ پاک ہے ہر شے سے،
دعوے سے کہہ رہا ہوں، وہ اپنی توحید سے بھی بلند ہے، کیونکہ حسین نے دعائے عرفہ میں ہاتھ بلند کر کے کہا تھا یا غنی بالذات. کوئی توحید ایسی نہیں پڑھا سکتا جیسی حسین نے پڑھائی. حسین نے کہا یا غنی بالذات، اے اپنی ذات سے بھی بے نیاز. آپ نے کیا سمجھا حسین کا؟ اللہ اتنا آسان ہے، اپنی ذات سے بھی بے نیاز. کمال ہے حسین جیسی توحید، کون بیان کرے گا؟ کیا کہنا حسین کے اللہ کا ہے؟ ہماری حمد بیچاری کیا کرے گی، ہمارے سجدے کیا کریں گے؟ یا حسین جیسی ہستی کہہ رہی ہے تو اپنی ذات سے بھی بے نیاز ہے، تو والا ہے، اکمل ہے. تو آئیے ذرا سوچئے، جب کچھ بھی نہیں تھا، تنہائی بھی نہیں تھی، بس وہی وہ، تو میں کہوں آپ سے کہ کیا اس وقت وہ معبود تھا تو صحیح، کیا معبود تھا؟ معبود کیا ہوتا ہے؟ جسے کوئی سجدہ کرے. کوئی مخلوق ہوگی تو سجدہ، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا، سرکار بھی نہیں تھے، تو کیا ہم کہیں کہ وہ معبود تھا؟ بھائی اگر ہم نے کہہ دیا کہ نہیں تھا، بس اکیلا تھا، کوئی بھی نہیں تھا سجدہ کرنے والا، تو ہم باجماعت کافر ہو جائیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے اللہ محتاج ہو گیا، مخلوق ہوگی پھر وہ سجدہ کرے گی پھر وہ معبود بنے گا. نہیں، وہ عین ذات معبود ہے، وہ جب سے ہے معبود ہے، تو پھر ماننا پڑے گا جب سے وہ معبود ہے کوئی عابد ساتھ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کوئی عبد ساتھ ہے، موجود ہے، تبھی تو وہ معبود ہے عین ذات. یعنی وہ اپنی معبودیت میں عین ذات ہے، محمد اپنی عبدیت میں عین ذات ہے. اللہ اکبر، کمال ہے نا. اب سنو اس حدیث کو، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یعنی جب سے اللہ تب سے حسین، اور جب تک اللہ تب تک حسین. اسی لیے ابراہیم تاجر نے سرکار صادق سے پوچھا تھا، مولا ہم جہاں سے گزرتے ہیں لوگ طنز کرتے ہیں کہ ہر وقت حسین حسین کرتے رہتے ہو، کب تک کرو گے؟ اتنے سال تو ہو گئے. مالک اپنے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، رک کے فرمایا ابراہیم ابھی جا میرے سامنے، میں یہی کھڑا ہوں. جا بھرے بازار میں سوق میں جا کے چلا کر کہے کہ ابن رسول کہہ رہے ہیں سنو لوگو، جب تک اللہ اللہ ہوگی حسین حسین ہوتا رہے گا. ہائے ہائے ہائے، سمجھ رہے ہیں؟ لازم و ملزوم ہے، لازم و ملزوم ہے. اور حسین پھر جب یہاں آئے تو حسین منی و انا من الحسین کہلائے، اور فضائل بشر کو دیے نہیں گئے کہ حسین کے فضائل کوئی اٹھا سکے. اس کی مثال آپ کو معاف کیجئے گا، درود پڑھیے. پانی رکھا ایک بار تک پھر پڑھا. شکریہ جناب، میرا ذرا شکریہ جناب، بڑی مہربانی. بڑی نوازش جناب کی. وہ آج کل جشن بھی ہیں اور سارا معاف کر دیجیے گا. تو حسین و منی وانا من الحسین جناب کو دیا کہ قطرۃ من بہار، بہار الانوار، سب کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے. حسین کے زمانے میں جب حسین امامت کو عزت دے رہے تھے، سمجھ لیں، حسین کا زمانہ، عرابی آئے، عرابی، مولا ہم آپ سے آپ کی فضائل، آپ کی فضیلت سننا چاہتے ہیں.
ہمیں آپ کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ امام مسکرائے اور کہا دیکھو انسان کی برداشت سے باہر ہے میرے فضائل، دیکھ لیجئے گا قطرہ بنت المنبہار دیکھ لیجئے گا، باقی بیار الانوار دیکھ لیجئے گا، بڑی مشہور حدیث ہے کہ دیکھ لینا اس میں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ سرکار نے کہا نہیں، تم ایسا کرو، جب انہوں نے اصرار کیا، تم میں سے جو نوجوان لڑکا نیک پرہیزگار ہے نا، جسے تم سمجھتے ہو، اسے لے آؤ۔ وہ ایک نوجوان کو لائے کہ سرکار یہ نوجوان ہم نے بڑا ہی پاکیزہ دیکھا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مسجد نبوی کے ایک کونے میں لے گئے اور جا کے ارشاد فرمایا، اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ وہ نوجوان اسی وقت بوڑھا ہو گیا، اسی وقت بوڑھا ہو گیا، جھریاں پڑ گئیں، گبڑا ہو گیا، الٹے پاؤں چلنے لگا۔ لوگ رونے لگے اسے دیکھ کے، مولا یہ کیا ہوا، یہ تو مجنون ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے منع نہیں کیا تھا، میرے فضائل انسان نہیں اٹھا سکتا۔ اور اس کے کان میں کہا مولا اب یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ کہا یہ ٹھیک نہیں ہوگا، آؤ مل کر دعا کرتے ہیں کہ جو میں نے اسے اپنے بارے میں بتلایا ہے نا یہ بھول جائے۔ اب فضائل سمجھ میں آئے کہ حسین کے فضائل کتنے وزنی ہیں، انہیں سمجھنا ناممکنات میں سے اور کمال ہے۔ یہ زمین پہ تھا حسین، اب حسین جب چلا گیا زمین سے، اب کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ اب حسین کیا ہے سرکار؟ یہی سب سے مشکل مرحلہ ہے، لیکن زیادہ طویل نہیں کروں گا، بس ایک ہی حدیث کامل الزیارات کی آپ کو ہدیہ کر کے بس آگے بڑھ جاؤں، اور میرے پاس وقت بھی کوئی 5-10 منٹ کا ہی ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ تقریباً موضوع ہدیہ کر جاؤں تاکہ کل جشن میں آپ یہ تینوں موضوع دیکھیں کہ میں کون سا حسین کے آنے کا جشن مناؤں، زمین سے پہلے والا حسین، زمین والا حسین، یا جو اب چلا گیا ہے اس حسین کا۔ سمجھ رہے نا؟ تو حسین بادشاہ جب دنیا سے لوٹ گئے اور شہادت عظمیٰ کو عزت بخش گئے، جب لوٹ گئے تو اب کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس سے زیادہ مختصر میں کر ہی نہیں سکتا۔ کامل الزیارت کی حدیث ہے، معصومین فرمایا خبردار، بلکہ ایک حدیث میں نے دیکھا 9 مرتبہ فرمایا خبردار خبردار خبردار، جو شخص حسین کی زیارت کو کربلا جائے خبردار، اس کو کہا گیا خبردار، جو حسین کی زیارت کو کربلا جائے خبردار رہے، وہ واپس کربلا سے آ کر ہرگز یہ نہ کہے، ہرگز یہ نہ کہے، ہرگز یہ نہ کہے کہ میں حسین کی زیارت کر آیا، بلکہ وہ آ کے کہے میں عرش پر اللہ سے مل آیا۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے نا؟ حسین زمین سے جا کر مخلوق کو خدا سے ملا گیا، یعنی اب حسین جانے کے بعد واحد ذریعہ ہے اللہ سے ملنے کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ حیداری یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیداری یا علی، علی ولی، حیداری یا علی۔ خدا آپ کے خوشیوں میں اضافہ فرمائے اور سدا خوش رہیں۔ تو اب وہ ذرا جملہ آیت کریمہ سن لیجئے جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی تھی، شرف حاصل کیا تھا میں نے سورہ رحمان کی آخری آیت مبارکہ۔ اللہ کہہ رہا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ آہا، اے رسول تیرے رب کا اسم
بڑا برکت والا ہے، ذل جلال بھی ہے، والاکرام بھی ہے۔ تیرے رب کا اسم، تیرے رب کا اسم برکت والا ہے، جلال والا ہے، اکرام والا ہے۔ کوئی اللہ کا اسم ہے، اللہ اکبر، کوئی رب کا اسم ہے۔ او میرے نبی، تیرے رب کا اسم برکت والا بھی ہے، جلال والا بھی ہے، اکرام والا بھی ہے۔ اور کیا ہم ہر وقت زیارت امیر نہیں پڑھتے؟ السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ نام، تجھ پر سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی کے لیے حسین فرما رہا تھا، بس یہیں تک تمہیں لانا تھا۔ حسین سے پوچھا گیا آپ میں اور آپ کے ماں باپ میں کیا فرق ہے؟ آپ وہی نہیں؟ حسین نے مسکرا کے کہا سنو، مجھ میں اور میرے والدین میں اتنا فرق ہے جتنا سونے اور چاندی میں۔ علی کے مقابل میں حسین چاندی ہوں، وہ سونا ہے، سونا، سمجھ رہے ہو نا؟ اسی لیے علی کی ولایت رسول سے پوچھا گیا، بس میں نے بہت زحمت دے دی آپ کو، لیکن میں مکمل کر دوں بات کو۔ یا رسول اللہ، علی کی محبت کمال ہے، اس کا منکر جو ہے وہ محشر میں کیسے لایا جائے گا؟ محشر میں کیسے آئے گا؟ مسکرا کے ارشاد فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، امالی شیخ مفید کی روایت ہے، کہا رسول اللہ نے فرمایا سنو، علی کا منکر محشر میں اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی گردن میں ایک آگ کا توق ہوگا، اس کی 300 شاخیں ہوں گی، ہر شاخ پہ ایک شیطان بیٹھا ہوگا جو اس کے چہرے پہ تھوک تھوک کے کہہ رہا ہوگا تو دشمن علی ہے۔ کہ اس طرح سے لایا جائے گا۔ پھر پوچھا گیا سرکار زدنی یا رسول اللہ، کچھ اور بھی تو فرمائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا لوگو سنو، یاد رکھنا حب علی سید الاعمال، علی کی محبت اعمال کی سید ہے۔ اللہ اکبر، اعمال کی سید ہے۔ اور ذرا سوچو تو صحیح، ابھی میں نے جو حدیث پڑھی تھی انا و علی من نور واحد، چلیے وہی ترجمہ لے لیجئے جو قوم نے کیا، میں اور علی ایک نور سے ہیں، یہی کہا نا جی۔ اب آپ نے انصاف جلدی سے کر دینا، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اب آپ کو طویل آپ کے سامنے گزارشات پیش کروں۔ سرکار پھر سن لیجئے، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، یہی ترجمہ جو عمومی ہے، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ سر آنکھوں پہ جناب یاد کرا رہا ہوں آپ کو، پھر میں اور علی ایک نور سے ہیں، یعنی میں اور علی دو مل کے ایک نور، یعنی دونوں ملیں گے تو ایک نور، اگر ایک بھی نہیں ہوگا تو آدھا نور، مکمل نہیں نہ ہوا، حدیث رسول نہیں نہ مکمل ہوئی۔ قول رسول کا تو حیا کرو، قول رسول کا تو حیا کرو۔ یہ تو غالیوں کی حدیث نہیں نا، نہ مکسروں کی ہے نہ وہابیوں کی، یہ تو امت مسلمہ کی حدیث ہے۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، میں اور علی ایک نور، یعنی ہم دو ہیں لیکن ایک نور ہے۔ تو اب خدا سے اور خدا کے رسول سے تو شرم و حیا کرو۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ تم اپنی عبادتوں میں آدھے نور سے کو تو گواہی دے کر کہو کہ حق ہے اور آدھے نور کی گواہی کہو باطل ہے؟ یہ کیسے ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ ایک ہی نور، ایک ہی نور، آدھے سے نماز ہو جائے، آدھے سے باطل ہو جائے،
سمجھ سے باہر ہے بات. سرکار دی نوازے چنا ہدیہ کر دیتا. کیسے ممکن ہے؟ رسول سے تو حیا کرو، اس کی بات کو تو نہ جھٹلاؤ. وہ کہے ہم ایک نور ہیں، تم کو نہیں آدھا پاک ہے. ہائے ہائے ہائے. کچھ تو انصاف کرو، کچھ تو مالک کا حیا کرو. گو کہ امت نے کبھی بھی نہیں کیا. میں نے ابھی اپنی تقریر کے کسی وصف میں جو گزارشات پیش کر رہا تھا، میں تو خدمت میں گزارشات کرتا ہوں، میری کیا تقریر ہوگی، آپ کے جوتے اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں. اللہ آپ کو عزت دے. اور اتنی دیر آپ نے بیٹھ کے سماعت کر لیا، میرے لیے احسان ہے، اعزاز ہے میرا، شفاعت کا باعث ہے آپ کا بیٹھنا. یقین جانیے، میں نے ابھی کہا تھا حسین اور حسینیت میں فرق ہے. یقین جانیے عصر عاشور تک، شہادت کے وقت تک حسین حسین ہی رہا. کوئی تغیر و تبدیلی حسین میں نہیں آئی. حسین حسین ہی تھا، حسین حسین ہی رہا. لیکن ادھر شہادت عظمی ہوئی تب بھی حسین حسین ہی تھا. جو ہی علی کی بیٹی بولی، حسین حسینیت میں ڈل گیا. حسین حسینیت میں ڈھلتا چلا گیا. پھر جوں جوں علی کی بیٹی زنجیریں پہن کر شرابیوں میں چلتی گئی، حسین مظلوم ہوتا چلا گیا. نانا کے پاس جب آئی نا مدینہ، ایام جشن ہے، میں نہیں چاہتا تھا، بس تبرکن حکم جو ہے ہماری خوشی میں خوش ہو جاؤ ہمارے سامنے. لیکن جانو تبرکن تمہاری آہو بکا بلند ہوئی. نانا کے دربار میں جب واپس آئی نا، نانا کے دربار میں بڑی دیر تک خاموش کھڑی رہی، بڑی دیر تک، حتیٰ کہ فکر ہوئی. سرکار باقر فرماتے ہیں میں نے جا کے بابا کا کندھا ہلا کے کہا ماں بولتی نہیں ہے. کہا بجلی کی کڑک کی طرح امام اٹھے، حجرہ رسول میں داخل ہو کے کہا ماں نانا سے بولتی کیوں نہیں؟ کہا بیٹا تیرے نانا سے کیسے بولوں، میں کیسے بتاؤں، میں 9 گھنٹے شرابی سے بولتی. بس اتنا کہنا تھا کہ بی بی کی ایک چیخ نکلی. کہا نانا سنو گے؟ وہ تخت سے اترا، میرے سامنے آیا، اس کے ایک ہاتھ میں شراب کا جام تھا، دوسرے ہاتھ میں حسین کا سر تھا. میرے سامنے آ کے کہہ رہا تھا تو فاطمہ کی بیٹی ہے. نانا سنو گے؟ کیا پڑھوں؟ نانا وہ میرے سامنے آ کے کہتا نانا دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ بھرے دربار میں تیری بیٹی شرابی سے بول رہی تھی. نانا دکھ اس بات کا ہے وہ شراب پی کر میری ماں کا نام لے رہا تھا. ایدھے سنٹر چ رکھو نا اکھر صاحب ایدھے سنٹر چ لے ہوتا مخدوم محمد کاکو نا
سینٹر چیک کر تھوڑا اور ادھر کر لیں ممبر پاک تھوڑا ادھر کرنا بس جی ٹھیک ہے. تمام سادات و مومنین کی گزارش ہے ملک پاکستان کا بہت بڑا نام علمی شخصیت سرمایہ ملت جعفریہ عمدۃ الواعظین جناب علامہ قبلہ اکثر آباد تونسوی صاحب تشریف فرما لیں. ذاکر عالم محمد جناب خضر عباس اور ان کے فوراً بعد سید الذاکرین ذاکر سید ساجد حسین ڈیرہ اسماعیل خان انہوں کے بعد ذاکر غلام عباس جپا اور انہوں کے بعد فخر العلماء عمدۃ الواعظین سرمایہ ملت جعفریہ جناب علامہ قبلہ غضنفر آباد تونسوی صاحب اور رون کا ممبر ٹھیک پورے 4 بجے رون کا ممبر ہوں گے. دست دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقاتا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعود علیم مظہر العجائب تجد ہونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی